صدر زرداری سے شادی تک بینظیر بھٹو پارٹی کے اندر غلام مصطفیٰ جتوئیوں اور غلام مصطفیٰ کھروں سے تنہا مقابلہ کرتی ہے۔ صدر زرداری سے شادی کے بعد شہید بی بی کی سیاست میں زیادہ مضبوطی آ گئی۔ تب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس کے حواریوں نے بھٹو صاحب کی پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو واحد نسخہ ایجاد کیا وہ یہ تھا کہ صدر زرداری کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا کر ان کی کردار کشی کی جائے اور مسلسل گھناؤنے میڈیا ٹرائل کر کے نہ صرف شہید بی بی اور پارٹی کو کمزور کیا جائے بلکہ پارٹی کے سپورٹرز اور ورکرز کو بھی متنفر کیا جائے۔ صدر زرداری کے اس گھناؤنے میڈیا ٹرائل کے دوران پارٹی کے اندر موجود ان فاروق لغاریوں اور معراج خالدوں نے نہ صرف میڈیا پر زیادہ تر خاموشی اختیار کی بلکہ مختلف طریقوں سے اسٹیبلشمنٹ کے اس بیانیے کو تقویت بھی پہنچائی۔ شہید بی بی اور صدر زرداری نے اس میڈیا ٹرائل اور کریکٹر اسیسینیشن کا مقابلہ کیا۔ شہید بی بی نے صدر زرداری کو نہ صرف پاکستان کا نیلسن منڈیلا قرار دیا بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ اپنے آپ کو صدر زرداری کی طویل قید و بند کی صحبتوں کا ذمہ دار سمجھتی ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے شہید ہو جانے کے بعد جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کی قیادت سنبھالی تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور پارٹی میں موجود راؤ رشیدوں اور احسان الحق پراچوں کا سارا فوکس صدر زرداری کی کردار کشی کے علاوہ اس بات پر بھی ہو گیا کہ کسی طرح صدر زرداری کے کردار کو پیپلز پارٹی میں بالکل محدود کر دیا جائے تاکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی کمزور ہو سکے۔ اس کوشش میں پیپلز پارٹی کے ان فاروق لغاریوں نے سب سے زیادہ نقصان پنجاب کو پہنچایا، مگر ان تمام سازشوں کے باوجود پنجاب میں راجہ پرویز اشرف، رانا فاروق سعید اور حسن مرتضیٰ جیسے شیخ رشیدوں کی وجہ سے پارٹی آج بھی قائم دائم ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی فہم و فراست اور صدر زرداری کے ہمت اور تجربے کی وجہ سے پیپلز پارٹی آج پاکستان بھر کی سیاست کو کنٹرول کر رہی ہے۔ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ پیپلز پارٹی میں بیٹھے آج کے خود غرض فاروق لغاری اور معراج خالد اگر اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جاتے اور صدر آصف علی زرداری قومی سیاست اور پیپلز پارٹی میں اپنا کردار محدود کر لیتے تو کیا آج فاشسٹ عمران خان کو اقتدار سے نکالنا ممکن تھا؟ کیا صدر زرداری آج لاہور میں بیٹھ کر عمران خان، پرویز الہی، مونس الہی، حمزہ شہباز شریف اور دیگر کیا صدر زرداری آج لاہور میں بیٹھ کر عمران خان، پرویز الہی، مونس الہی، حمزہ شہباز شریف اور دیگر کی سیاست کا مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہوتے؟ اور کیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایک کامیاب ترین وزیر خارجہ کی حیثیت سے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا رہے ہوتے اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہوتے؟ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ پیپلز پارٹی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے آج کے فاروق لغاری اور معراج خالد بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اب پارٹی کے اندر آج کے یہ فاروق لغاری اور معراج خالد بھی میری ہی طرح بآواز بلند ایک زرداری سب سے جاری کا نعرہ لگانے پر مجبور ہیں، بلکہ آج کل تو جلسے جلوسوں اور ٹاک شوز میں یہ لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں کہ کون زیادہ زور سے ایک زرداری سب سے جاری کا نعرہ لگائے گا اور ہمیں بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ نتیجے میں اس سارے سیناریوں کے نتیجے میں پیپلز پارٹی آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی قیادت میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ادھورے مشن کی تکمیل کے لیے بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ پنجاب کو بھی واپس لے گی۔ اس کے لیے پارٹی کے اندر راجہ پرویز اشرف، رانا فاروق سعید، سمینہ گھرکی صاحبہ اور حسن مرتضیٰ کی شکل میں موجود شیخ رشیدوں کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے وزیر اعظم انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں گے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ادھورے مشن کی تکمیل کریں گے۔ شکریہ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔